اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کون سی بڑی تبدیلی نظر آئی ہے، یا آپ کے دلی اطمینان کے اندر کیسی کیفیت آپ کی پیدا ہوئی ہے جب آپ کے اندر یہ چینج آئی ہے؟ قرآن کے متعلق ایک حدیث ہے جو مفہوم ہے جس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا اللہ نے تھاما ہوا ہے اور دوسرا سرا تم تھام لو تو گمراہ نہیں ہوگا. حبل اللہ تو الممدود. اس کو جب آپ ویژولائز کرتے ہیں نا اس چیز کو کہ مطلب اوپر سے رسی ایسے لٹکی ہوئی ہے باقاعدہ. اب اللہ تو چھوڑ نہیں سکتا ڈیفینیٹلی، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا، تو بندہ ہی جو ہے نا اس کو چھوڑتا ہے. تو اب اس کی بیسس کے اوپر نا قرآن کو ریلیٹ کرنا اپنی زندگی کے ساتھ، ریلیٹیبلٹی قائم ہونا، یہ مرسی مشن کی وجہ سے قائم ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اب قرآن کی ہر آیت آپ کو بدلتی ہے، ہر آیت آپ کو چینج کرتی ہے. جیسا کہ مجھے جو ابھی بھی یاد ہے، ابھی باقاعدہ چھاپ ہے میرے دماغ پہ، وہ سورۃ دہا ہے. یعنی شیخ توفیق چودھری ہیں ان کے جو سی ای او ہیں مرسی مشن کے، اور ابھی بھی ان کی جو وہ ویڈیو ملینز میں ہے ماشاءاللہ یوٹیوب پہ موجود ہے. انہوں نے سورۃ دہا کو پیش کیا، تو ہم سورۃ دہا کو سنگولر لیتے ہیں، یعنی نبی کی شان کے لیے اس سورت کو پڑھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، لیکن یہ قرآن قیامت تک کے لیے، تو وہ قرآن پلورل سینس کے اندر مجھے بھی بول رہا ہے. تو اب آپ جب کوئی تکلیف میں ہے، پریشان میں ہے، تو اب آپ اپنی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے سورۃ دہا کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، تمہارے لیے آخرت بہتر ہے، اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تمہیں راضی کر دے گا. یاد کرو وہ فلاں فلاں جگہ سے تمہیں میں نے کیسے نکالا تھا، وہ فلاں جگہ سے کیسے نکالا تھا. اس لیے لوگوں کے دکھ سنو، اب لوگوں کی تکلیفیں سنو، اور زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے ساتھ گزارو. بہت خوب. اب یہ جو ایک پورے کی پوری صورت ہے نا، اس میں 5 سٹیپس ہیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا جو آپ نے راستہ اب ابھی بھی جب بھی مجھے کوئی ایسا ڈاؤن سائڈ آتی ہے لائف کے اندر، تو نماز کے اندر ہم الحمدللہ سورۃ دہا پڑھتا ہوں، میں بھی، میری مسز بھی، اور ہم ریلیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تجھے اللہ نے چھوڑا نہیں ہے. شیطان کو یہ مت کہنے دینا کہ تو برا ہے، تو گنہگار ہو گیا ہے، تو دین سے بھاگ گیا، اس لیے تیرا کام نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا. تو اللہ تیرے سے ناراض نہیں ہے، اللہ نے ابھی تجھے سورۃ الفاتحہ کا جواب دیا، اور فاتحہ کا جواب دے کے تو پھر یہ بات پڑھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، جیسا تیرے مرشد کو نہیں چھوڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. تو یہ جو ریلیٹیبلٹی ہے قرآن سے، یہ جو ریلیٹیبلٹی ہے، مجھے لگتا ہے یہ انسان کو سب سے زیادہ چینج کرتے ہیں، کیونکہ قرآن سب سے پہلے رسول اللہ سے مخاطب ہے اور رسول اللہ کو چینج کر رہا ہے. ایسے ہی قرآن سب سے پہلے آپ کو جو چینج کرتا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ ریلیٹیبلٹی قائم کرنا، کہ اب ہر ایک واقعے کے لیے میرے پاس کوئی نہ کوئی آیت ہوتی ہے. ہر ایک واقعے کچھ بھی ہو جائے لائف کے اندر، کوئی اگلا بندہ بھی ہو یا میں خود ہوں، تو میرے پاس کچھ نہ کچھ ہے جو میں قرآن سے ریلیٹ کر لیتا ہوں. یعنی میں اکیلا نہیں ہوں، قرآن میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسے ہی ہوا. جی اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑنا چاہ رہا ہے تو اس کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ کیسے اس کو قرآن کریم کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑنا چاہیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب ظاہری بات ہے، جو کہتے ہیں آپ جس راستے سے گزرے ہیں تو آپ وہی راستہ دوسرے کو ریکمینڈ کرتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو ابھی بھی میں اگر کبھی ڈاؤن فیل کر رہا ہوں تو میں کچھ ایسی ویڈیوز دیکھتا ہوں، کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہوں جو نان مسلمز ہیں، اسپیشلی ان کے جو انٹلیکچوئل جب مسلمان ہوتے ہیں، مثلا کوئی ٹی وی اینکر مسلمان ہوا ہے یا کوئی ایکٹر مسلمان، کوئی سائنٹسٹ مسلمان، تو اس کی وہ ویڈیو سننا، یعنی وہ کیوں مسلمان ہوا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. تو 90% وہ پیچھے قرآن ہی ہوتا ہے، یعنی 90% وہ کہتا ہے کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت تھی، کوئی قرآن کی بات تھی، کوئی قرآن کی وجہ. جیسا کہ داؤد کم ساؤتھ کوریا کے ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، تو ان کے 2 ملین کے قریب فالوورز تھے، تو اس وقت انہوں نے مسلمان ہوئے 2019 پیغام ٹی وی آ چکے ہیں یہاں پہ، ریلی سبحان اللہ. تو اب تقریباً 7.5 لاکھ سے زائد ان کے فالوورز ہیں اور وہ مسلم ہوئے. تو اب انہوں نے بتایا میں مسلم کیوں ہوا، تو یقین جان اس کے بعد وہ آیت، اب ہمیشہ میں اپنے لیے بھی کوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار مجھے بھی وہ فیلنگ آئے جو اس کو آئی. تو اس نے کہا میں ایک ڈپریشن کا بندہ تھا، انٹروورٹ زیادہ تھا، لوگوں سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا، تو جیسے ہی میں اکیلا ہوتا تھا تو آئی فیل اسکیئرڈ، مجھے ڈر لگتا تھا. تو پھر مجھے کچھ مسلم ملے، کیونکہ ملیشیا کا اس نے ٹور کیا تھا، تو ملیشیا میں کچھ مسلمز ملے، اور مجھے قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ملا، الم یعلم بان اللہ یرا، یعنی علم رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. کہتا ہے جب سے مجھے یہ آیت کی نا ٹک، تو اب میں جب اکیلا ہوتا تھا آئی یوز ٹو فیل کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے، اور وہ اللہ ہے جو پوری کائنات کو جو ہے نا وہ کنٹرول کیے ہوئے ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن دور ہونے لگی، اینزائٹی دور ہونے لگی، چڑچڑاپن دور ہونے لگا. تو یہ جو فیلنگ ہے، یو ناٹ الون. اور انسان کی سب سے بڑی فیلنگ یہی تو اس کو مار دیتی ہے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی میری ویلیو نہیں کرتا، کوئی میری کیئر نہیں کرتا، کوئی میرا خیال نہیں کرتا، کوئی میرا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی میرے درد کو نہیں سمجھتا. تو اس کو صرف یہ احساس ہو جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، تو ایک بندہ جو بالکل بھی اسلام کو جانتا تک نہیں ہے، وہ یہ آیت پڑھ کے پوری کی پوری کلٹی مار سکتا ہے. تو جواد صاحب، آپ کا آخری پیغام جو آپ ان لوگوں کو دینا چاہیں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں یا دین سے دور ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، ماضی کے اندر قرآن کے لیے اگر آپ اس کی طرف جانا ہوتا تھا تو سفر کرنے پڑتے تھے، دور دور جانا پڑتا تھا، لیکن الحمدللہ ٹیکنالوجی کے جہاں پہ نقصانات ہیں وہاں پہ کچھ فوائد بھی ہیں.
ایون دو آئی ڈونٹ ریکمینڈ کہ ہمیں چیٹ جی پی ٹی کو قرآن کے لیے یوز کرنا چاہیے، لیکن میں ابھی بھی 2-3 دن پہلے ہی ایسا ہوا ہے، ہمارے ایک سیشن تھا نوجوانوں کے ساتھ، ان کو میں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا ہاں ایسے قرآن کو شاید ہم نے پہلے نہیں دیکھا کہ آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی کسی شادی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی، اس کا مسئلہ، کچھ بھی مسئلہ چل رہا ہے، آپ وہ مسئلہ چیٹ جی پی ٹی کو بتائیں اور کہیں کہ مجھے قرآن کے متعلق اس کے بارے میں کوئی نیڑے بھی ہے، کوئی نزدیک بھی کچھ ہے تو وہ قرآن کو کچھ بتاؤ، لیکن پھر اس پہ ڈیپینڈ نہ کریں، کیونکہ وہ آیت کبھی کریٹ بھی کر دیتا ہے، اس کو آپ تفسیر پڑھ لیں، بالکل ٹھیک، اس قرآن کی آپ جو ہے ترجمہ پڑھیں، وہاں سے ریفرنس لے کے آپ قرآن کریم کی تفسیر میں ڈائیو ان کریں، یعنی اس میں گوتا لگائیں، وہ لازم آپ کو ہٹ کرے، کیونکہ اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، یعنی اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے مسئلوں کا ذکر ہے، ظاہر بات ہے قرآن اللہ کے لیے تھوڑی ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے لیے نازل کیا ہے۔